بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست کے اس مہینے کی 14 تاریخ مجھے اور آپ کو 1947 کے اگست کی 14 تاریخ یاد دلاتی ہے کہ 14 اگست 1947 کو ایک اسلامی مملکت جو رب تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہوئی، جسے ہم اور آپ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، وہ معارض وجود میں آئی، اور اگست کی 14 تاریخ کو ہم اسی دن کی یاد میں تجدید عہد کے لیے کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے حصول کے لیے قربانیاں دی اور ایک علیحدہ اسلامی مملکت مسلمانوں کے لیے قائم کر دی، اسی طرح سے ہم بھی اس جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس مملکت اسلامیہ کے وجود کو بھی برقرار رکھیں گے، اور جس مقصد کے لیے یہ علیحدہ مملکت بنائی گئی تھی اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی وسعت کے مطابق کوشش بھی کریں گے۔ ہماری آج کی یہ تقریب یوم آزادی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرے گی۔ طالب علم در حقیقت قرآن پاک کی آیت قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی ترجمانی کر رہے تھے، جس میں یہ بتایا گیا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین اور رب العالمین کے لیے، اور در حقیقت ایک مسلمان اس کا ہر کام رب تعالیٰ ہی کے لیے، رب تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ملک پاکستان ایک علیحدہ مملکت کا حصول بھی در حقیقت جن علماء اکابرین کی کوششوں سے ہوا، ان کی نیت بھی یہی تھی کہ متحدہ ہندوستان جس پر پہلے مسلمانوں کی حکمرانی رہی، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ انگریزوں نے یہاں اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی کمپنی یہاں انہوں نے تجارت کی غرض سے بنائی، کرتے کرتے یہاں اپنا تسلط انہوں نے جب مضبوط کیا، اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے، جڑیں مضبوط کی، تو پھر آہستہ آہستہ اس پورے متحدہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت ہوئی۔ مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، علماء کرام ہر دور میں انہیں بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بسا اوقات دنیا میں اٹھنے والی اور آوازوں کے اندر، اسی ملک میں اٹھنے والی اور آوازوں کے اندر علماء کرام کی یہ آوازیں دب جاتی، گم ہو جاتی، پھر رب تعالیٰ کوئی چوٹ کسی ذریعے سے ان پر لگاتے ہیں، تب جا کر وہ خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں۔ مسلمان بھی جنہیں ایک طویل دور حکومت ہندوستان اور جنوبی ایشیا پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، علیحدہ سے مسلمانوں کو اسلامی مملکتوں کا ملنا اس غرض سے نہیں کہ وہ وہاں صرف حکمرانی کرتے رہیں، بلکہ اس غرض سے مسلمان اپنی اسلامی مملکتیں قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں اسلام ہی کی صحیح معنوں میں حکمرانی نظر آئے اور اسلام پر عمل درآمد ہو، اسلام ہی کو وہ آگے رکھیں۔ جہاں اسلام کو مسلمان پس پشت ڈالتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کبھی کبھی بطور سزا کے کفار کو ان پر مسلط کرتے ہیں، اور ایسا اسلام کے آنے کے بعد ہی نہیں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو مختلف قوموں کے حالات اسی طرح کے قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے۔ تو مسلمان بھی جب اسلام کو چھوڑ بیٹھے اور اسلامی تعلیمات جنہیں انہوں نے آگے رکھنا تھا اسے پس پشت ڈالنے لگے، تو رب تعالیٰ نے پھر انگریز کو ان پر مسلط کیا۔
آزادی کے حوالے سے کوئی بھی تحریک چلی ہو، کہیں بھی چلی ہو، اس میں علماء کرام کا کردار ہمیشہ سب سے نمایاں رہا ہے۔ اور علماء کرام حقیقت میں انہی دینی مدارس سے پڑھ کر نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک زمانے میں دینی مدرسے کے دینی طالب علم ہوتے ہیں، اور دینی مدارس ان کی خدمات ہر دور میں، ہر میدان میں سب سے پیش رہی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی انہیں تسلیم کرتا ہے اور کوئی اس سے انکار کرتا ہے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء دنیاوی تعلیم میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوتے، اور اسی کا عملی مظاہرہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمارے یہاں کے طلباء نے جہاں اردو میں آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کی، عربی زبان میں تقریر پیش کی، تو انگریزی میں بھی تقریر کرنے کے لیے ہمارے پاس طلباء موجود ہیں، اور یہ طلباء دنیاوی تعلیم میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ سیکنڈری بورڈ کا، انٹرمیڈیٹ بورڈ کا نتیجہ اٹھا کر دیکھا جائے یا کسی بھی اور دنیاوی تعلیم کے بورڈ کا نتیجہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، دینی مدارس کے طلباء اگر دنیاوی تعلیم کے کسی بورڈ کا امتحان دیتے نظر آتے ہیں تو خالصتاً اپنی محنت سے نمایاں نمبرات اور نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال یوم آزادی کے حوالے سے ہماری یہ تقریب جو چل رہی ہے، در حقیقت اسی جذبے کو اندر میں بیدار کرنے کے لیے ہے کہ ہم نے اسلامی حدود میں رہتے ہوئے ہر میدان میں کارنامہ ہائے انجام دینے، اور در حقیقت مسلمانوں کا دستور اسلام ہی ہے اور اسلامی تعلیمات ہی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں سے ایک سبق اتحاد، ایثار، ہمدردی کا بھی ہے کہ ہم نے جو یہ ملک حاصل کیا تو یہاں ہم مختلف قوموں سے، مختلف زبانوں سے، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ہم نے آپس میں اتحاد، ایثار اور ہمدردی کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی دنیاوی لحاظ سے بہترین سلوک، اچھے اخلاق روا رکھنے۔ تو انشاءاللہ ضرور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، مسلمان اور پاکستان کے باسی اس مقصد کو حاصل کر لیں۔ پاکستان بننے کے وقت جو نعرہ سب کی زبانوں پر تھا، آج بھی اس نعرے کو یاد رکھنے کی ہی نہیں، صرف لگانے کی ہی نہیں، بلکہ اس کے نفاذ کی کوششیں بھی ضروری ہیں۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو ہر فرد کی زبان پر نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بس یہ نعرہ در حقیقت پاکستان بننے کے مقصد کو واضح کر رہا تھا۔ آپ نے سنا نا، ہمارے ایک طالب علم ساتھی نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو علماء کی دو گروہ تھے، وہ دو گروہ حقیقت میں دونوں کی نیتیں خالص تھیں، مقصود دونوں کا ایک ہی تھا، بس کچھ کام کرنے کے انداز پر ایک دوسرے سے کچھ اختلاف ہوا۔ ایک جماعت علماء کی جو کہہ رہی تھی کہ ایک علیحدہ مملکت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے جس میں رہتے ہوئے مسلمان آزادی سے اسلام اور اسلامی احکامات پر عمل درآمد کر سکیں۔ ان کا مقصود کہ علیحدہ اسلامی مملکت بنا کر مسلمانوں کو دی جائے جس میں مسلمان اسلام کے پرچم تلے زندگی گزار سکیں۔ ان حضرات کی نیتیں بھی خالص تھیں، اور ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم آزادی سے اسلام کے نظام پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ایک علیحدہ ملک ملے
علیحدہ مملکت ملے جس میں رہتے ہوئے ہم اسلام پر بھی آسانی سے عمل درآمد کریں. اس ملک میں ہمارا پورا نظام اسلام کے مطابق، جبکہ دوسرے گروہ کی علماء کی رائے یہ تھی کہ انگریز آ کر متحدہ ہندوستان پر قابض ہوا ہے. اس ہندوستان پر حکومت شروع سے مسلمانوں کی رہی ہے. انگریزوں نے آ کر مسلمانوں کی یہ حکومت ان سے چھینی ہے تو دوبارہ مسلمانوں ہی کو یہ حکومت ملنی چاہیے اور ہندوستان کی تقسیم نہ ہو، بلکہ یہ حکومت دوبارہ سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور ہندو حکمرانی مسلمانوں کی ہے اور انہی کے ماتحت رہتے ہوئے زندگی گزارے. ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. اسی غرض سے علماء کرام نے انگریز کے آنے کے بعد مختلف ادوار میں مختلف تحریکات چلائیں. اس میں ایک دور جہاد کا بھی رہا کہ آزادی کے حصول کے لیے علماء کرام نے فتووں کے بعد عملی طور پر جہاد کے میدان میں بھی قدم رکھا. لیکن جب 1900 سال گزر چکے، 19ویں صدی مکمل ہوئی، تو پھر علیحدہ مملکت کے حصول کے لیے تحریک کے انداز کو بدلا گیا اور پھر اسے سیاسی طور پر سیاسی ذریعے سے منوانے کے لیے کوششیں شروع ہوئی. علماء کرام کی دونوں جماعتیں اپنی جگہ برحق رہیں. ایک کی رائے کہ متحدہ ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کے پاس رہے اور مسلمان ہی حکومت کرتے ہوئے اسلام پر عمل درآمد بھی کریں. لیکن علماء کی دوسری جماعت سمجھ رہی تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ایسا کرنا ممکن نہیں، اس لیے علیحدہ مملکت کا حصول ضروری ہے. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو نہ ان حضرات کی نیتیں جدا تھیں، نہ ان حضرات کا مقصد جدا تھا. مقصد ایک ہی تھا کہ حکمرانی اسلام کی رہے اور اسلام ہی پر عمل درآمد کے لیے جو حضرات کہتے تھے کہ متحدہ ہندوستان ہی رہے، اس کی تقسیم نہ ہو، وہ بھی اسلام پر عمل درآمد کے لیے. اور جن کا کہنا یہ تھا کہ علیحدہ مملکت بنے مسلمانوں کے لیے، ان کا مقصود بھی صرف حکمرانی کا حصول نہیں تھا بلکہ اسلام ہی کی حکمرانی وہ حضرات بھی چاہتے تھے. بہرحال پاکستان بننے کا مقصد یہاں اسلام کی حکمرانی، اس کے لیے 14 اگست کے دن صرف یہ دن منانا ہی نہیں، اسے اپنانا ہے، اس مقصد کو اپنی زندگی کا جز بنانا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے ہمارے اکابرین نے یہ ملک پاکستان ایک علیحدہ مملکت حاصل کی، اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں. رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول ایک مکتوب میں لکھا ہوا ملا کہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا ہے، اب یہ مسجد کے درجے میں ہے، اس کی حفاظت ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے. علماء کرام کی دو رائے میں وہ حضرات جو متحدہ ہندوستان ہی چاہتے تھے وہ حقیقت میں تقسیم کے مخالف نہیں تھے، بلکہ وہ حضرات سمجھتے تھے کہ ابھی مسلمان ان کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ علیحدہ رہتے ہوئے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کو مکمل طور پر چلا سکے. اس غرض سے بھی انہوں نے متحدہ ہندوستان ہی چاہا تھا. اور ان حضرات کا یہ اختلاف ذاتی نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بننے سے پہلے تقسیم کے مخالف، لیکن بننے کے بعد کیا فرما رہے ہیں
کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے اب معرض وجود میں آ چکا ہے. اب اس کی حیثیت مسجد کی سی ہے. جب تک مسجد نہیں بنی تو اس جگہ کی حیثیت وہ قابل تعظیم نہیں، لیکن بننے کے بعد اب وہ مسجد قیامت تک مسجد رہتی ہے. اسی طرح پاکستان اب جب بن چکا تو اس کی حفاظت ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے. بہرحال یہ مسلمان جو اس ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اکابرین کی کوششوں سے اور محنتوں سے ایک علیحدہ ملک ان کے پاس موجود ہے، اس میں رہتے ہوئے یہ آزادی سے اسلام پر عمل درآمد کرتے ہیں. نماز پڑھنے پر باجماعت کوئی پابندی نہیں، اذانوں پر کوئی پابندی نہیں، دینی احکامات پر عمل درآمد کے لیے کوئی پریشانی نہیں. لیکن اگر اس اسلام کو عدالتوں میں، سرکاری محکموں میں، بازاروں میں ہر جگہ نافذ کرنے کی ہم نے کوشش نہ کی تو پھر یاد رہے کہ آہستہ آہستہ میرے آپ کے لیے اسلام پر عمل درآمد میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. بہت زیادہ زور سے نہیں لیکن آہستہ آواز سے ہلکا سا نعرہ لگاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا جذبہ آپ کو بھی بیدار ہو گیا. آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے نا. میں کہوں گا نعرہ تکبیر تو آپ نے آہستہ سے کہنا ہے، اللہ پر زور سے نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کہنا ہے پاکستان کا مطلب کیا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر جیسے فوجی وہ ٹریننگ کے دوران اپنے جذبات کا اظہار کرتے مکہ لہرا کر کہتے ہیں. جب کہا جاتا ہے، ایک کہتا ہے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کے اللہ اکبر کہتے ہیں. تو ایسے ہی صرف آپ نے یہ مکہ بنانا ہی نہیں بلکہ جہاں ضرورت پیش آئی عملی طور پر میدان عمل میں اتر کر اس موقع کا استعمال بھی کرنا. ٹھیک ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو شروع میں جب تک پاکستان بنا نہیں تھا، ان کی رائے ان علماء میں سے تھی کہ جو تقسیم ہندوستان کے مخالف تھے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ کہنے لگے تو میری رائے کو خود فروشی کا نام دے دو، میری رائے ہار گئی اور اس کہانی کو یہیں ختم کر دو. پاکستان بننے سے پہلے ان کی رائے علیحدہ تھی، لیکن بننے کے بعد رائے سنیے گا. کیا کہتے ہیں کہ اب اس کہانی کو یہیں ختم کر دو جو میری رائے تھی. اب پاکستان نے جب بھی پکارا واللہ باللہ قسم کھا کے فرماتے تھے. ان کا مخصوص انداز تھا تقریر کا. لوگ ساری رات شاہ جی کی، شاہ صاحب کی تقریر سنا کرتے تھے. امیر شریعت جنہیں کہا جاتا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو پاکستان بننے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جب بھی پاکستان نے پکارا واللہ باللہ میں اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا. مزید فرماتے ہیں مجھے یہ اتنا عزیز ہے جتنا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے. یعنی علماء کرام کی وہ جماعت جن کی رائے پاکستان بننے کے حق میں تھی، تقسیم ہندوستان کے حق میں تھی. میری رائے اگرچہ بننے سے پہلے ان کے مخالف تھی لیکن نیت تو خالص تھی. بننے کے بعد اب مجھے بھی یہ وطن اتنا ہی عزیز ہے جتنا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے پاکستان عزیز ہے. اور پھر اس کے بعد مزید فرماتے ہیں اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی، کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور پھر مزید کہتے ہیں میں اس وطن اور اس کی عزت کے مقابلے میں نہ اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہوں نہ اولاد کو، کیونکہ یہ ملک اب پاکستان کے، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر اب بن چکا. رب تعالیٰ کی منشا اور رضا یہی تھی، تو اب اس کے ذرے ذرے کی حفاظت میں اپنا لہو دے کر کروں گا. اور پھر مزید کہتے ہیں کہ میرا خون پہلے بھی تمہارا تھا اور اب بھی تمہارا ہے. یعنی پہلے بھی میں اسلام ہی کی سربلندی کے لیے متحدہ ہندوستان کے حق میں تھا. اب اگر اسلام کے نام پر ایک علیحدہ مملکت بنی ہے تو
تو اس کی خاطر اب بھی میرا خون بہتا ہے تو میں بہانے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال یہ جذبہ ہمیشہ ہمارے اندر بیدار رہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ ملک بنایا تھا، اور اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد کیا، دہرائیں گے ذرا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس سبق کو جو اکابرین نے ہمیں دیا ہے کبھی بھولنا نہیں۔ دینی مدرسوں میں رہتے ہوئے چاہے ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تمام مسلمانوں کا یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ اسلام جو غالب ہونے آیا ہے اس کے غالب کرنے کے لیے میں اپنا سب کچھ نشاور کروں۔ 14 اگست یوم آزادی کا دن مناتے ہوئے اسی عہد کی تجدید ایک بار پھر ہم نے کرنی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ ملک بنایا تھا، انشاءاللہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے، اور اس ملک کو جس مقصد کے لیے اسلام کے نفاذ کے لیے بنایا گیا تھا ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بلاخر یہاں اسلامی نظام کو نافذ کرواتے رہیں گے۔ اب ہم اور آپ کہیں گے ہمارے بس میں کہاں ہے، یہاں تو حکمران وہ مسلط ہوتے ہیں ہم پر جنہیں کلمہ بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو دیکھا جائے تو اس میں میری آپ کی بھی کوتاہی شامل ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ سے ابتدا کریں، اپنی ذات سے ابتدا کریں۔ یہ 2 گز کی زمین جو انسانی جسم کی صورت میں مجھے آپ کو ملی ہے، ہم اس پر سب سے اول اسلام کو نافذ کریں، پھر اپنے گھر کو لے لیں وہاں اسلام نافذ کریں، پھر گلی محلے سے شروع کریں، اور پھر ہر جگہ ایسے لوگ پیدا کریں، ایسے لوگ تیار کریں جو اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا اس ملک کا باسی ہو، لیکن سب سے اول وہ سچا پکا مسلمان ہو، پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، پھر اس کے بعد وہ انجینئر ہو، پھر اس کے بعد وہ کسی بھی عہدے کو سنبھالے۔ جب سب سے اول وہ میری آپ کی محنت سے سچا پکا مسلمان ہوگا تو جس شعبے میں جس عہدے پر اسے حکمرانی حکومت ملے گی وہ وہاں ضرور اسلام کا نفاذ کرے گا۔ اس لیے آج کے دن ایک بار پھر ہم یہ نیت اور ارادہ دہرائیں کہ ہم نے بہرحال اس ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنی۔ جو بہت زیادہ دنیاوی تعلیم تو رکھتے تھے لیکن دینی علوم میں انہیں مہارت نہیں تھی، انہیں درست راہ پر چلانے کے لیے ہمارے اکابر علماء ان میں حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر علی تھانوی اور مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اور بھی بہت سارے اکابرین پیش رہے جو وقتاً فوقتاً قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کرتے رہتے اور انہیں یہ بات یاد دلاتے رہتے کہ ہم علماء اور یہ عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس لیے کھڑے ہیں، آپ کو اپنا بڑا قائد اس لیے تسلیم کیا ہے کہ آپ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے ہمیں ایک علیحدہ مملکت پاکستان دلوائیں جس کا نظام بھی اسلامی ہو، جس کے قوانین بھی اسلامی ہوں، اور جہاں حقیقت میں اسلام نظر آئے۔ علماء کرام ہی کی کوششوں سے قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان آئے تھے سب سے اول کانگریس میں شامل ہوئے جو ہندوستان کی تمام جماعتوں کی نمائندہ جماعت سمجھی جاتی تھی۔ پھر مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ کانگریس اس کے اہم ترین مفادات صرف ہندوؤں کو فائدہ پہنچانا ہے تو انہوں نے علیحدہ سے اپنی ایک تنظیم مسلم لیگ کے نام سے بنائی۔ قائد اعظم ابتداءً کانگریس میں شامل ہوئے تھے کہ اس وقت ہندوستان کی تمام قوموں کی نمائندہ جماعت یہی تھی، لیکن بعد میں جب مسلمانوں کی علیحدہ جماعت مسلم لیگ بنی تو قائد اعظم بھی مسلم لیگ کی طرف آئے۔ علماء کرام ہی کی محنتوں سے قائد اعظم جب آئے تھے تو سوٹ بوٹ میں پینٹ شرٹ میں نظر آتے تھے، لیکن علماء کی محنتوں سے
ان کے دل میں اسلام کی اہمیت اجاگر ہوئی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ظاہر میں بھی تبدیلی لائی، اور اپنا لباس بھی انہوں نے بجائے سوٹ بوٹ پینٹ شرٹ کے ٹوپی شیروانی اور شلوار قمیض کو بنا دیا۔ انہی کا عکس پیش کرنے ہمارے ایک طالب علم تقریر کے دوران جب محمد حسن تقریر کے لیے آئے تھے تو ان کے ساتھ قائد اعظمی کا عکس پیش کرنے ایک طالب علم قائد اعظم محمد علی جناح کی جناح کیپ پہنے ہوئے آپ کے سامنے انہی کی یاد تازہ کروانے کے لیے کھڑے رہے۔ بہرحال قائد اعظم بھی علماء کرام کی محنتوں سے اس بات کو اچھی طرح سامنے رکھتے رہے۔ ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر ملکی حکومت ہی سے صرف آزادی چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا اصل مقصد، ہم اصل میں مسلم آئیڈیالوجی یعنی نظریہ مراد ہے اس سے ہمارا، جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی آزادی ہی مطلوب نہیں، ہمیں اس قابل بھی بننا ہے کہ ہم اس اسلامی نظریے کی حفاظت کر سکیں اور اسلامی تصورات اور اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ایک اور جگہ 21 نومبر سن 1945 پاکستان بننے سے پہلے کی ان کی تقریر کا اقتباس کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ خود اپنے ضابطۂ حیات، اپنی تہذیبی ارتقاء، اپنی روایات اور اسلامی قانون کے مطابق حکمرانی کر سکیں۔ اسی کانفرنس کے 27 نومبر کے اجلاس میں انہوں نے فرمایا تھا، ہمارا دین، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی تصورات وہ اصل طاقت ہیں جو ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کی محنتوں سے علیحدہ مملکت پاکستان کے حصول کے لیے ان کا ذہن بھی یہی تھا۔ ایک خط میں انہوں نے نومبر 1945 کو ایک صاحب کو لکھا کہ اس بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قانون بنانے والی جماعت جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ہوگی پاکستان بننے کے بعد، وہ پاکستان کے لیے ایک ایسا قانون بنائے گی جو اسلامی قانون کے خلاف ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ چونکہ قانون بنانے والوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو ایسا قانون بنے گا پاکستان کے بننے کے بعد کہ جو اسلامی قانون ہوگا، اور نہ ہی یہ پاکستانی غیر اسلامی قانون کو قبول کر سکتے ہیں۔ ایک تقریر میں انہوں نے کہا، میرے لیے وہ گروہ بالکل ناقابل فہم ہے جو خواہ مخواہ شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے اپنی تقریروں میں جا بجا اعلان فرمایا کہ پاکستان کا دستور اسلامی ہی ہوگا۔